کہ یہ ہو گئے ہمارے اشرفی بھائی ہو گئے زہیب بھائی، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ میرے کئی اسفار ان کے ساتھ ہوئے اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں نماز کا ٹائم ہوا نا تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار نماز پڑھنی، تو یہ مجھ سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے صاحب گاڑی روکے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سائن ہے ان تینوں کا۔ جی جی، اللہ رب العالمین اس پر کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اور وہ سب مجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری آپس میں تکلفات سے ہٹ کر بھی بات ہوتی ہے، تو میں محمود بھائی سے کہتا ہوں کبھی کبھی جب یہ اجلت میں بھی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ کئی رکعات پڑھنی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ اضافی پڑھتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سے تو بہرحال ایک درجے اوپر کے لوگوں میں۔ اور اس شخص نے بھی اپنے والد کی بہت خدمت کی ہے، بہت اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ یہ سلمان بھی اپنے والد سے والدہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ حضرت، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی دعاؤں ساری سے برکتیں انہی کی ہیں، بے شک اساتذہ کی ہیں، والدین کی ہیں، اس کے علاوہ ہے کیا؟ اگر والدین کی دعائیں نہ ہوں تو انسان پنپ نہیں سکتا، انسان سانس نہیں لے سکتا، لیکن والدین کی دعاؤں سے انسان وقفہ لے سکتا ہے، وقفہ لینا ہے۔ جی ناظرین کرام، عید مبارک، اور آپ چاہیں تو عیدی کا تبادلہ بھی کر سکتے۔ ہم حضرات مطلب جو ہم سے بڑے ہیں ان سے مطالبہ ہے، اور یہ بڑا محبت بھرا مطالبہ ہے۔ جی ایک دفعہ زئی صاحب اللہ جنت نصیب کرے حضرت بھی موجود تھے، انہوں نے میں لائیو شو میں کہا حضرت آج عیدی دے کے جائیں گے آپ؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں تو رکھ کے لایا ہوں۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا یار اب جو ہے نا اب کچھ جو ہے وہ مخیروں میں میرا بھی شمار ہو، تو حضرت نے مجھے 100 روپے کا نوٹ دیا تھا، مجھے یاد ہے بڑا تازہ کرارا سا نوٹ تھا، میں نے جیب میں ایسا آدھا لگا کے رکھا پورے شو میں، میں نے کہا یہ میں یہاں سجا کے رکھوں میرے بزرگوں سے، دیکھیں وہ یادگار بن گیا، یادگار بن گیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ عیدی نکالنے میں بہت معنی ہے، الحمدللہ نکلوانے میں، جی نکلوانے میں یہ محفل میں بھی نذرانہ نہیں ہونا، وہاں نکلوانے میں ماہر ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ان کو پتا تھا میں یہ جملہ ان دونوں کو بولوں گا کہ محفل میں نذرانہ نکلوانے ایک بات ہے، بند باندھ لیا ان سے بھی نکلواتے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی نہیں دیتے، ان سے بھی نکلواتے ہیں۔ زہیب بھائی، محمود بھائی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھ کے نکلوا لیتے ہیں۔ ہاں حضرت انہوں نے مائک پکڑ، دیکھیں آپ حضرات کی تو میراث ہے نذرانہ، الحمدللہ آپ کا ورثہ ہے نذرانہ، آپ کو جو نذرانہ نہ دے آپ اسے ہو سکتا ہے کہ باجا بھی مار دے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، زہیب بھائی کی بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ ہم روک لیتی ہے، آپ کی نسبت ہمارا ریکارڈ ہے، زہیب بھائی اور ریکارڈ اس کا وہاں پہ ہی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، اچھے لوگ پڑھ کے اٹھے، بہت ٹھیک ٹھاک نذرانہ ان کو ملا وہاں محفل میں، اور ہم نے پڑھنا شروع کیا، روک لیتی آپ کی، تو انہوں نے سارا نذرانہ اپنا دیا، پورا پرس دے دیا، اور صبح جب ہم چائے کے ہوٹل بیٹھے بولے جمشید بھائی اب کرایہ بھی نہیں ہے حیدرآباد جانا۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات ہے، سخاوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، ہاں مجھ پہ نہیں کی کبھی ہے، وہ حضور کی نعت نبی پاک کے ہاں لگ جائے اگر، یہ بات صحیح ہے۔ سب یہ نکلواتے تو ہیں لیکن یہ دل کا بڑا سخی ہے۔ نہیں نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، دل کے سخی ہیں ہمارے محمود اشرفی صاحب۔ ایک دفعہ نہیں کتنے ہی بندے ہو، سب سے پہلے میں دوں گا۔ نہیں ایک بات سنیں زہیب بھائی، ایسا نہیں ہے، محمود بھائی دل کے جتنے سخی ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا محمود بھائی کیا جو سب سے چھوٹا ہوں، ابھی شروعات بھی عیدی کا آپ سے ہی ہوگا۔ میں انشاءاللہ دے رہا ہوں، ابھی دے رہا ہوں، رائٹ نا، ان سے بڑا نہیں ہے، نہیں نہیں حضور سادات ہے نا، حضرت بند باندھ رہے ہیں آپ لوگ، آپ بڑے ہیں اس پہ چاروں طرف سے حضرت ہر اعتبار سے بڑے ہیں، محسور ہو کے کے بھی ہیں، احساسات کے بھی ہیں، رویوں کے بھی ہیں، اور وہ ایک بات کوئی بھی بڑا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سید جو سادات سے آپ کوئی نے بڑا ان نہیں۔ کے لیے الفاظ سناتے پڑے کہ اللہ پاک ان کو اور بڑا کرے۔ اچھا میں بتاؤں دل کے غنی اگر کوئی ہے نا ڈاکٹر صاحب قبلہ محمود اشرفی صاحب ہیں، ان کے ہاں قوالی ہو رہی تھی، اور قوالی اب قوال بیٹھے ہوئے تھے ابو محمد وغیرہ، تو اب یہ جناب یہ غائب ہے قوالی، اب قوال کافی دیر سے، ظاہر انتظامات مہمانوں سے ملنا ہے یہ وہ، اب الحمدللہ ان کے جو دست و بازو ہیں، میں ہوں، زہیب اشرفی ہیں، خاور تھے، محسن تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے قوالی شروع میں ہمیشہ لیڈ کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر میں نظامت کرتا ہوں تو میرا شعبہ ہی ایسا ہے، ان کی محفل ہوتی ہے، میں ان سے ذمہ داری یہ سارا انتظامات دیکھتے ہیں، محفل میں اسٹیج پر آ کر میں کہتا ہوں کہ میں چلا لوں گا، کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، سب کو موقع مل جائے، آپ ایزی ہو کے بیٹھے، یہ اور یہ میرے سپورٹ کر دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اب آگے بھی ٹھیک ہے، سنیں غلط نہیں۔ اب حضرت قوال شروع ہوا اور میں نے آغاز کروایا، میرا ایک مزاج ہے، اپنا مزاج ہے، میں قول پر آتا ہوں حمد کے بعد، میں نے ان سے کہا تو غنی اظہر دو عالم، انہوں نے جیسے ہی شروع کیا ماحول ہی تبدیل ہو گیا، اور پھر حضرت ہم نے بھی الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ تھے، ہم سب نے
پھر محمود بھائی خاصی خیر مصروف تھے وہ، اس میں کوئی شک نہیں، واپس آئے تو محمود بھائی نے نا اچانک جب دیکھا نا ہم نے اس طرح کر کے نظرانہ، وہ ایک شوق ہوتا اللہ نہ کرے اسے کوئی شرعی گرفت نہیں ہے لیکن ایک انداز ریزیمبلنس کی ایسے علماء میں ہم نے ایسے وہ ماشاءاللہ وہ آبشار پوری آسمان پر نوٹ ہی نوٹ، مطلب بادلوں کے بادل بھی نظر نہیں آ رہے اتنے نوٹ. اب حضرت نے محمود بھائی نے جب پھینکا نا تو 4-6 نوٹ ادھر ادھر بہکتے ہوئے در بدر ہو گئے. تو میں نے حضرت سے مجھے حضرت کہہ رہے ہیں یار اچھا لگ رہا ہے. میں نے کہا حضرت یہ نا یہ والا جو ماحول ہے نا یہ 4-6 نوٹوں سے نہیں بنتا، اس کے لیے آدھی گڈی پھینکنی پڑتی ہے. ہاں وہ کاپی جسے کہتے ہیں، میں نے کہا آدھی کاپی پھینکنی. یہ خود اتنے ہنسے کیونکہ یہ اتنی کفایت شعاری تھی. پھر انہیں آ گیا جوش، انہوں نے کہا محفل تو میری ہے، اوہ یہ میں بھول گیا تھا. پھر یہ اٹھ کے آئے، پھر انہوں نے جا کے ماشاءاللہ تقریباً 80-90 روپے. شاہ صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں نوید بھائی کا. جی نوید بھائی کو ایک محفل میں جو ہے وہ ہم سن رہے تھے تو ادھر جو ہے وہ مفتی صاحب کو نذرانہ چل ہی نہیں رہا تھا، وہ دینے کے موڈ میں ہی نہیں تھے کوئی. بھلے کیسے ہی پڑھنے لوگ ہوتے نا کہ یار پڑھ کے نکلوا رہے تھے، وہ دے ہی نہیں رہے تھے. نوید بھائی نے مائک پہ کہا بھائی جس کو کھلے چاہیے یہاں سے لے لے. پھر انہوں نے دیے. جی ڈاکٹر صاحب جی ذرا سا کچھ یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ماحول اس طرف جائے کہ تاکہ دیکھنے والے ہمارے بہن بھائی یہ نہ سمجھے کہ صرف نذرانوں والے لوگ ہیں. نہیں عید کا دن ذرا سا ایک پل کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا سخی لیکن نذرانہ دن رات اس کی نظروں کے سامنے. الحمدللہ سمیٹنے میں الحمدللہ. میں یہ چاہ رہا تھا آپ ہر طرح کی سعادتیں سمیٹتے ہیں آپ. جی جی اور نعمتیں بھی آپ پر اس لیے آتی ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت آئے. حضرت سرکار کے نام پہ ملی ہوئی خیرات ہوتا ہے. یہ بات اور عرض کرتا چلوں سرکار کے نام پہ ملتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء اکرام کبھی مسکراتے نہیں ہیں یا اسکالرس کی زندگی کے اندر خوشیوں کے لمحات نہیں آتے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت والے لوگ اصل زندگی جو ہے وہ ہنسنا بولنا پیار کرنا مواخات کے طریقے اور محبت کے طریقے ہیں. یہ سب اس طرح سے زندگی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گفتگو کرتے ہوئے خاص طور پہ جو اسکالرلی بات کرتے ہیں مختلف مزاجوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نعت خوانوں کی تو پیدائش ہی اس لیے، اور یہ ثنا خوانوں کی جو قوال کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، ثنا خواں ہیں یہ بے شک. اور قوال قول سے وہ جو ہے کسی بات کو بار بار کہنا تکرار کے ساتھ ان معنوں میں. لیکن قوال اب تو مذاق میں ہو گیا، او ملا ادھر آ جاؤ، حافظ جی ادھر آ جا. یہ تو تمام جتنے بھی ہیں یہ الفاظ مذاق کے لیے استعمال ہونے لگے. تو ان الفاظوں کو یا مترادفات کو مذاق کے بجائے تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ لیں کہ حضور کی نسبتوں والے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت ہے یہ سب برسبیل تذکرہ یہ مذاق کر کے آپ سے جڑ رہے ہیں. آپ کے دلوں تک ایسے دینے والے قبلہ امجدی صاحب ہیں ہمارے بھائی، اور علامہ لیاقت صاحب ہیں، اور اس طرح سے علماء کرام ہیں جن سے ہم نے نسبتیں رکھی. میرے استاد محترم حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ذری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا بزرگوں میں حضرت علامہ شاہ صاحب کل ہو کے چلے گئے. کوئی بات نہیں، یہ بڑا ظلم ہو گیا. کوئی بات نہیں ہے، وہ بے کر گئے. حالانکہ مدرسہ ہم کو تھی ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا. لیکن یہ کہ ہم کو ہے ان سے وفا کی امید. الحمدللہ جو جانتے ہیں وفا کیا ہے. واہ واہ. ہمارے مرادی یہ ہے، مرادی یہ ہے، اور غالب سے معافی. کاش پوچھو کہ مدعا یہ جتنی بھی گفتگو اس وقت ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ صرف یہ برسبیل تذکرہ ہے. ورنہ سچ بات یہ ہے کہ ان حضرات کا میں گواہ ہوں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اشرفی صاحب بھی ماشاءاللہ بحرین بھی گئے ہیں، امریکہ بھی جائیں گے، اور جگہوں پر کینیڈا گئے ماشاءاللہ سب جگہ. یہ لوگ لیتے تو ہیں احباب سے، حضور کے عاشقوں سے، لیکن جس خاموشی کے ساتھ یہ اسے اس پیسے کو فلاح عامہ کے لیے حضور کی نسبت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، اور کتنے حفاظ اور کتنے قرہ اور کتنے دینی کام ہو رہے ہیں، یہ شاید لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات کہوں اس نعمت کے لیے کہ سلمان بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے. کیونکہ میں تو یہ تھوڑی سی مزہ ہو رہی ہے تو اور سفید پوشی کا بھرم بھی انہوں سے میں نے دیکھا ہے کیسے رکھتے ہیں کہ ہمیں ان نذرانوں کی ضرورت نہیں. گو کے مفتی صاحب سرکار کے نام پہ ملنے والی خیرات کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. وہ تو ہمارے اساتذہ نے ایک بات سمجھائی کہ تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. کیا بات ہے. اور